السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شاذر مہدی. میری صحت کے پلیٹ فارم سے سرونگ ملین ہارٹ کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین گرامی، آپ کو جیسے معلوم ہے سرونگ ملین ہارٹ ایک پیشنٹ اویئرنیس ڈرائیو ہے جس میں ہم ماہر امراض قلب کو آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، جو آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں کولیسٹرول کے حوالے سے اس کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں. آج اس وقت جو میرے سامنے ایک پرسنالٹی موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. اگر میں ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے بات کروں تو ہی ہیز ڈن MBBS اینڈ FCPS ان کارڈیولوجی. along with that he has done fellowship in non-invasive cardiology and interventional cardiology. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ڈاکٹر صاحب کے ایکسپیرینس کی بات کروں تو تقریباً ان کا 8 سالہ تجربہ ہے ماہر امراض قلب کی فیلڈ میں. اور کرنٹلی اگر میں بات کروں تو ڈاکٹر صاحب از ورکنگ ایز کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ اینڈ ڈائریکٹر کارڈیک کیتھ لیب ان طبہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ. دا ون اینڈ اونلی ڈاکٹر اسد اللہ بگٹی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی خیریت سے ہیں؟ جی میں خیریت سے بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈائریکٹلی کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ہمیں بچپن میں یہ بولا جاتا ہے کہ بھائی اچھی صحبت میں رہو، بری صحبت سے دور رہو. اس کے بعد پھر اچھائی اور برائی کا فرق بتایا جاتا ہے. ہم جب تھوڑے بڑے ہوئے، جب ہمیں ان چیزوں کا فرق پتہ چلنا شروع ہوا تو پھر ہمیں اور ایک اور چیز پتہ چلی کہ بھائی اچھا کولیسٹرول اور برا کولیسٹرول بھی کچھ کہانی ہوتی ہے. اچھا، یہ کولیسٹرول تو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہ کب کہانی آتی ہے کہ جب انسان کو فرق پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ اچھا ہے یا یہ برا کولیسٹرول ہے، اس سے مجھے دور رہنا ہے اور اس کے مجھے قریب رہنا ہے. جی سب سے پہلے تو آپ کی مہربانی شاذر، آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا اور موقع دیا ہم لوگوں سے بات کرنے کے لیے اس اہم موضوع پہ. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کولیسٹرول بالکل اچھا اور برا، کیونکہ کولیسٹرول قدرت کا ایک اہم جز ہے جو ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہمارے جسم میں موجود ہوتا ہے اور وہ بہت سے اہم کام سر انجام دیتا ہے. ڈفرینٹ قسم کے ہارمونز بنانا، اور اس کا تو طاقت سے بھی بہت تعلق ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے ایتھلیٹس ہیں وہ اسٹیرائڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹو پروموٹ دیئر پرفارمنس، اور اس میں وہ اسٹیرائڈز یہی کولیسٹرول ہوتا ہے. تو کولیسٹرول ایک اہم انگریڈینٹ ہے ہمارے جسم کا. مگر جیسے آپ نے کہا اچھے لوگ برے لوگ، اسی طرح اچھی کمپنی بری کمپنی، اچھی عادات بری عادات. جب ہم بری عادات اپنائیں گے جس میں ہم آگے باتیں کریں گے تو آپ کا وہی کولیسٹرول جو پہلے اچھا تھا، آپ کا دوست تھا، اس کے کچھ ایسے کمپوننٹس بنتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں اور آپ کے لیے بہت خطرناک قسم کی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بڑا اس کو کنسائز کر کے بتایا. تو اگر ہم بات کرتے ہیں کولیسٹرول کے حوالے سے ہی، اگر اس کو اگر ہم مزید لے کر چلیں تو یہ جو برا کولیسٹرول ہوتا ہے جس کو ہم بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں، یہ اتنا برا ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ جو ہے وہ آپ کو ہاسپٹل کی سیڑھی تک پہنچا دے. ہاں بالکل. کولیسٹرول جو برا کولیسٹرول ہے اسے ہم اپنی زبان میں بول رہے ہوتے ہیں LDL، یہ اس کا ایک ٹیکنیکل نام ہے. تو یہ برا کولیسٹرول یہ پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے ایسے لوگ جن میں یہ LDL لیول نارمل یا جو ایک رینج ہے اس سے کم ہے، ورسز وہ لوگ جس میں یہ رینج زیادہ ہے. باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف ہم کولیسٹرول کے نمبر کی بات کریں گے تو 4 دفعہ انکریز رسک ہے ان کو دل کی بیماریوں ہونے کا اور ڈیتھ ہونے کا ایز کمپیئر ٹو دوز جن میں یہ کولیسٹرول LDL کولیسٹرول یا بیڈ کولیسٹرول کا لیول نارمل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا واقعی میں اتنے برے حالات ہیں کہ جس میں ہم جگہ جگہ لوگوں سے سن رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب تو جوانوں میں بھی ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، یا پھر اب تو جوان بھی جو ہے وہ جو ہے خدا نخواستہ PCI اور ساری چیزوں میں جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے؟ تو کیا واقعی ایسی سچویشن ہے یا پھر ہم سنی سنائی باتیں ہیں یہ ساری؟ شاذر یہ بہت اہم کوشچن ہے. یہ جو ہے بالکل سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. آپ نے جیسے میرے ایکسپیرینس کی بات کی، مجھے 8 سال ہوئے ہیں. 8 سال پہلے میری فیلوشپس کا ڈیوریشن تھا جس میں یوزولی 40 50 60 اس سے اوپر یا اس رینج کے لوگ ہوتے تھے جن کو ہم کلینک میں دیکھتے تھے اور ہم کیتھ لیب میں. جیسے کہ میرا کام ہی اینجیوپلاسٹی کا کام کرنا ہے، تو ابھی یہ ریشو اتنا بڑھ گیا ہے کہ میرے ہر کلینک میں میں یہ بالکل فیکٹس بتا رہا ہوں. ابھی میں نے کل کلینک کیا، ہر کلینک میں 2-3 مریض ہوتے ہیں جو 20 سے 25 سال کی عمر میں دے ہیو ڈیرینجڈ کولیسٹرول، اور 25 سے 30 سال کے میرے ہر کال میں مہینے میں ایک مریض ضرور آ جاتا ہے جو ایکیوٹ ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہوتا ہے.
اس ایج گروپ میں، جو میں کہوں کہ 25 سے 30 سال، جو آج سے 10-15 سال پہلے ہم سوچتے بھی نہیں تھے، یہ بیماری سمجھی جاتی تھی کہ یہ بڑی عمر کے لوگوں کی بیماری ہے. تو اب یہ بہت ینگ اور نوجوانوں کو انوالو کر رہی ہے، اور اس میں ایک اہم کمپوننٹ کولیسٹرول بھی ہے اس کی وجہ. ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ بھائی جو شوگر ہے، شوگر کے بارے میں جب ہم ڈاکٹر سے بھی آپ لوگوں سے بات کر رہے تھے تو ہمیں یہی سننے میں ملتا تھا کہ بھائی جو شوگر ہے وہ آپ کی جو ہوتی ہے وہ اسٹریس سے اس کا لنک ہے باقاعدہ، اور ٹینشن کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے، یہ بھی سنتے ہوئے آئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہم جب اس پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یار یہ واقعی ایسی بات ہے، حقیقت ہے اس میں. تو کیا کولیسٹرول جو ہوتا ہے، کیا اس میں کہیں ٹینشن وینشن انوالو ہے، اسٹریس انوالو ہے، یا پھر ہر کسی کو بھی ہو سکتا ہے؟ ٹینشن، اسٹریس وہ ایک کامن ملٹیپلائنگ فیکٹر ہے. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ کو ہائپر ٹینشن ہے، آپ کو کولیسٹرول ہے، کوئی بھی طرح کی سچویشن ہے، اسٹریس ٹینشن سے ہوتا کیا ہے، آپ کی باڈی کا جو ہم اسے انفلیمیشن اپنی زبان میں بولتے ہیں، انفلیمیٹری ریسپانس یا اسٹریس ہارمونز، جو کہ کارٹیسول جس کا نام ہے، ہم اپنی ٹیکنیکل زبان میں بولتے ہیں. جب بھی آپ کو اسٹریس ہوتا ہے تو آپ کی جسم کے اندر ایپینیفرین اینڈ کارٹیسول، یہ اسپیسیفک ہارمونز ہیں جن کا لیول بڑھ جاتا ہے. اور اگین ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ کولیسٹرول، ایک تو وہ کولیسٹرول ایک کوالیٹیٹیو کوانٹیٹیو، کوانٹٹی کا نمبر، فرض کریں ایل ڈی ایل کولیسٹرول جو ہمیں نارمل 55 سے کم چاہیے اس کا نمبر، کسی کا 120 ہے، 140 ہے. صرف نمبر اہم نہیں ہے، دوسری چیز ہے کوالٹی، کہ وہ کولیسٹرول آکسیڈائزڈ ہے ایل ڈی ایل کولیسٹرول، یا وہ کولیسٹرول ویری اسمال ڈینس پارٹیکلز ہیں. اور یہ سب چیزیں جو بنتی ہیں، آکسیڈیشن ہونا، اس سب میں اسٹریس کا ایک رول ہے، جس میں اگر آپ اسٹریس کو اوور ایکسپوزڈ ہیں، آپ کے جسم میں کارٹیسول لیول بہت بڑھا ہوا رہ رہا ہے، آپ کی سلیپ پراپر نہیں ہے، تو اس میں یس چانسز ہوتے ہیں کہ وہی کولیسٹرول کا نمبر تھوڑا برا بیہیو کرے ڈیو ٹو ڈیرینجڈ کوالٹی آف دیٹ کولیسٹرول. ڈاکٹر صاحب کیا کریں پھر ہم، اگر ہمیں اس چیز سے بچنا ہو، جیسے ینگ جنریشن کی آپ نے بات کی، تو وہ پھر اپنی جو گیدرنگ ہے یا پھر وہ اپنا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ کر لیں، یا پھر ان لوگوں کے ساتھ کر لیں جو ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ٹینشن ہی نہ ہو؟ ہمارے سوسائٹی میں سب سے اہم پرابلم کہ ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. پبلک سوشل میڈیا پہ جو لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بلائنڈلی فالو کر رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ وہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے. شیشہ کا استعمال، ویپ کا استعمال، یہ سب چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ڈائٹری پیٹرن ہے، وہ انتہائی خراب ڈائٹری پیٹرن ہے ہمارا، جس میں جنک فوڈز، فاسٹ فوڈ کا استعمال، یہ سب چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سیڈنٹری لائف اسٹائل، کہ ہم نے چلنا پھرنا بالکل ہی ختم کر دیا ہے. گیم ابھی میں اگر، جیسے میں نے کہا میرے کلینک میں نوجوانوں کی شرح بڑھ گئی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی میں تو وہ PUBG کھیلتا ہوں. تو میں نے کہا بھئی وہ نہیں، میں فزیکل گیم کی بات کر رہا ہوں. تو آج کے نوجوانوں کے لیے گیم کا لفظ ہی بدل گیا ہے کہ ہم موبائل گیم، کہ بھئی ہم صوفے پہ بیٹھے رہیں، چپس کھاتے رہیں، کوئی سافٹ ڈرنک پیتے رہیں، اور ساتھ میں ہم گیم کھیلتے رہیں. تو یہ گیم ہے، اور اسی کو وہ گیم سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بہت اہم ہے کہ ہمیں بالکل ابتدا سے اپنی لائف اسٹائل میں ایسی تبدیلیاں لانی چاہیے جو ہمیں ان سب چیزوں سے بچا سکیں. ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ آپ نے اس جو بھی آپ نے جواب دیا، اور اس میں ایک آپ نے ذکر کیا ویپ کا. ہم اپنے دوستوں میں، یاروں میں جب اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ ہوتا ہی ہے کہ پہلے وہ سگریٹ پیتے تھے، اب وہ آ گئے ویپ کے اوپر، اور ہمیں باقاعدہ ہی ہم بولتے ہیں یار بات تو ایک ہی ہے، تو ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب ہم یہ بولتے تو وہ باقاعدہ ریفرنس دیتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نے اس سے پوچھا تھا، اس سے پوچھا تھا، اس سے پوچھا تھا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی سگریٹ سے تو یہ مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن ویپ سے جو ہے وہ سیفر سائڈ پہ. تو آپ کیا واقعی میں ایسا سینیریو ہے یہ، یا پھر دونوں ہی خطرناک ہیں؟ یہ پھر میں کہوں گا بہت ہی اہم سوال ہے جو ہماری سوسائٹی کے لیے. اب ایک ہے گائیڈ لائنز، اور دوسرا کسی چیز کا پروون ہارم یا نقصان، ہم جس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ایک عام سی مثال ہے کہ کم برا زیادہ برا. تو ایک کوئی کہتا ہے الیکشن میں ہم ووٹ کس کو کریں، سارے ہی برے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی جو سب سے کم برا ہے اسے ووٹ کریں. اگر ووٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ غلط ہے. تو سگریٹ جو ہے، جو تمباکو ہے، اس میں بہت سارے ایسے انگریڈینٹس ہیں جن کی ہمیں معلوم بھی نہیں ہے وہ کیا کیا چیز ہیں، اور ان سے لنگ کینسر، بہت ساری چیزوں کے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. جو ویپ ہے اس میں
آئسولیٹڈ صرف نکوٹین ہوتا ہے جو کہ کچھ حد تک اس کی کمی کو پورا کرتا ہے. گائیڈ لائنس میں ایکسپرٹس سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر جس کے لیے سگریٹ چھوڑنا ممکن نہیں ہے وہ بیہیورل چینجز اور دوسری چیزیں کر چکا ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے ایک اسٹریٹجی کے طور پہ کہ اس پہ آ جائیں اور پھر اس کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے. وہ ایک طریقہ ہے, مطلب آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ ہم یہ نہ پئیں تو یہ پیتے رہیں کام چلے, یہ نہیں کرنا. ہاں یہ کرنا ہے کہ آلٹرنیٹ, جیسے پہلے ہم بہت سے آلٹرنیٹ ہم نکوٹین گمز ہوتی تھی, نکوٹین پیچز ہوتی تھی, دیر آر ویریس ویز کہ بھائی جن کو ڈپینڈنس ہو چکی ہے نکوٹین پہ, اس کو کم کرنے کے لیے طریقے ہوتے ہیں. تو دس از ون آف دا وے, بالکل طریقہ ہے کہ جو چھوڑ نہیں سکتے بیہیورل چینجز کے ساتھ ساتھ وہ اسٹارٹ میں یہ لیں پھر اس کو کم کریں تو کر سکتے ہیں. بٹ ایز اے آلٹرنیٹ کہ بس وہ نہیں پینا اب یہ پیتے رہنا, یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. اٹ مینس اگر ہم اس کو اور آسان کر دیں تو نشہ ہے, دونوں ہی ایک طریقے سے نشہ ہے, عادت ہے, لت ہے, لیکن وہ آلٹرنیٹیو وے ہے. اس کو ہم اس طریقے سے کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا میسیج ہے, آپ عام عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے, ینگ جنریشن کو اسپیسیفکلی, جو بھی آپ نے بتایا کہ 20 سے 25 سال کی عمر کے بھی لوگ آ رہے ہیں اور ان کو جو ہے خدا نخواستہ کولیسٹرول ہے, تو وہ اس نوبت سے کیسے بچیں اور وہ کیا کیا سیفٹی میجرز لیں کہ وہاں تک وہ نہ پہنچیں؟ جی, تو میرا جو ہے پیغام آج اس ایپیسوڈ کے حوالے سے کہ کولیسٹرول ایک بہت ہی مہلک بیماری کی وجہ بن سکتا ہے, اور کولیسٹرول کو ٹھیک کرنے کے لیے اسپیشلی نوجوانوں میں سب سے اہم چیز چاہیے وہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, جس میں 2-3 اہم چیزیں جو یاد رکھنے کی ہیں کہ ڈائٹری ماڈیفیکیشن جس میں جنک فوڈز, برگر, پیزا, چپس, چاکلیٹس اور سافٹ ڈرنکس ان کو کم سے کم استعمال کریں. ہیلدی غذا جس میں فریش فروٹس, سبزیاں, ڈرائی فروٹس, ہیلدی میٹ اس کو اپنائیں. روزانہ اپنی کوئی ایکٹیویٹی جس میں بہتر ہے کہ اگر آپ کوئی فزیکل گیم انجوائے کرتے ہیں, کوئی فزیکل گیم کھیلیں, کوئی جم جوائن کر لیں, کوئی واک کا شیڈیول بنائیں وہ کریں. اور تیسری چیز, کسی بھی فارم میں اگر آپ ٹوبیکو کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کو مکمل ترک کر دیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار سرونگ ملین ہارٹس.